آج یہ عزم کریں کہ ہم اس ملک میں اپنے دین و شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ نہ سونے کی زنجیر ہمارے دلوں کو خرید سکے گی، نہ لوہے کی زنجیر ہمیں خوف زدہ کر سکے گی۔ جو امانت ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے حوالے کی ہے دین کی شکل میں، ہم اس امانت کو اپنی نسلوں تک ضرور پہنچائیں گے، پہنچا کر رہیں گے۔ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری نسلوں سے دین اور ایمان کو چھین لیا جائے۔ یاد رکھیے اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ایمان کو چھیننے کی، یہ کوشش آج سے نہیں تقریباً 700 سال سے کی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام نے یہ دیکھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو ڈرا کر ان کے اندر خوف پیدا کر کے ان کو ان کے دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ان سے ان کے ایمان کو چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی موب لنچنگ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئی، دوسری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ دشمن نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، گردنیں تو کٹا دی ہیں، لیکن زبان پر اللہ احد 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 کا نعرہ تھا، توحید کا نعرہ ان کی زبانوں پر تھا۔ یہ توحید سے نہیں ہٹے، ایمان سے یہ نہیں ہٹے۔ اسی طرح حضرت خبیب کی موب لنچنگ ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ایک حصے کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، لیکن حضرت خبیب اپنے قدم اپنی ثابت قدمی سے ذرہ برابر ان کو فرق نہیں پڑا، ذرہ برابر اپنے قدم کو ٹس سے مس نہیں کیا، وہ ایمان پر جمے رہے۔ ہم بھی صحابہ کی اولاد ہیں، ہمیں صحابہ نے وراثت میں اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ ثابت قدمی دی ہے۔ ہمیں ان سے خوف کھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے قدم کو ایمان پر استقامت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، اپنے ایمان کو ٹس سے مس نہیں ہونے دینا ہے۔ اور یاد رکھیے تعلیم اور میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جا کر سروے ہو رہا ہے مدرسوں کا۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ادارے کا ہی سروے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ادارے نہیں ہیں، ان کا سروے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ آخر مسلمانوں کے مذہبی ادارے کا سروے کیوں، دوسرے لوگوں کے ادارے کا سروے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ہندوستان میں ہماری قربانی نہیں ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے قربانی نہیں دی ہے؟ کہ ہندوستان کے دستور میں، قانون میں، سمویدھان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق ہے، اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتا ہے؟ جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر سمویدھان کا خون کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں ہمیں دہشت گردی کا ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے مدرسوں میں چیکنگ سروے کیا جا رہا ہے؟ تمہیں اجازت ہے، تم ٹیم بھیجو، سروے کراؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مدرسوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو انلیگل ہو، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں امن و امان سکھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں میں محبت سکھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں میں یہ سکھائی جاتی ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے مدرسے میں یہ سکھائی جاتی ہے کہ بوڑھوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے، ہمارے مدرسے میں یہ سکھائی جاتی ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، بہن بھائی کا حق کیا ہے، ہمارے مدرسے میں یہ سکھائی جاتی ہے کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہے، چاہے پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ سلوک اختیار کرنا چاہیے، ہمارے مدرسے کے اندر یہی سکھائی جاتی ہے۔ امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے ہمارے مدرسے کے اندر، کوئی بھی انلیگل تعلیم ہمارے مدرسوں کے اندر نہیں دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف ہماری نسلوں سے دین و ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ مدرسہ قائم اور دائم رہے گا تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ اس لیے اپنے اپنے جگہوں پر دینی مدارس قائم کرو، دینی مکاتب قائم کرو،
مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر مکتب قائم کرو، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھو، اس لیے کہ اپنی نسلوں کو اگر بچانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ایمان پر قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہو تو دین کی تعلیم دو، مذہب کی تعلیم دو، اللہ رسول کی پہچان کرواؤ، ورنہ خدا کی قسم آنے والا وقت ایسا وقت ہے کہ نہ جانے تمہارے بچے مرتد پیدا ہوں گے۔